بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ حاصل کرنے کے لیے آدمی کو سفر کرنا بھی پڑے تو سفر کرے، چاہے وہ سمندر کا سفر۔ سمندر کا سفر خطرناک ہوتا تھا اس زمانے میں، اب بھی ہے خطرناک کہ طوفان آ جاتا ہے، بڑے بڑے جہاز جو بلڈنگوں کی طرح ہوتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں، ہاں، اور ہزاروں آدمی اس میں ہڑپ ہو جاتے ہیں۔ باب ہے اس واقعے کا جو ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے جانے یعنی سفر کرنے کا، کہاں؟ سمندر میں، اس لیے خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا اور سمندر کا بھی سفر کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ جس سفر میں آدمی کو خطرہ ہوتا ہے کہ ڈوب نہ جائے وہ بھی سفر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کے اخیر میں فرمایا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت منه رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس طور پر کہ آپ مجھے سکھائیں وہ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ کیا میں خضر تک پہنچ نہیں سکتا ہوں، کون سا راستہ ہے، کیسے جانا ہے؟ چلو، فرماتے ہیں وہ محمد ابن غریر زہری روایت حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم کو حدیث سنائی یعقوب ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ حدیث سنائی مجھ کو میرے باپ نے، کن سے روایت کر کے؟ صالح ابن کیسان سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ زہری سے۔ زہری نے کہا کہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، انہوں نے مجھ کو حدیث سنائی کہ ان کو خبر دی حضرت عبداللہ ابن عباس نے انہو تمارا ہوا والحر قیس ابن ابن لہذا فی صاحب موسیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کا یعنی عبداللہ ابن عباس کا اختلاف ہو گیا اور حر ابن قیس ابن حصن فزاری کا، دونوں کا اختلاف ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اس صاحب کے بارے میں جن سے ملاقات کے لیے وہ گئے، ابن عباس نے فرمایا کہ وہ خضر ہیں، تو وہ بولے کون؟ حر ابن قیس، نہیں وہ کوئی دوسرے آدمی خضر کے پاس گئے تھے۔ وہ کہتے نہیں، خضر کے پاس نہیں گئے تھے، کسی دوسرے کے پاس گئے تھے۔ اب یہ اختلاف ہو گیا اور ایک اختلاف اور آئے گا، تو وہ حر ابن قیس فزاری سے نہیں ہے بلکہ وہ اختلاف نوف بکالی سے۔ تو دو طرح کا اختلاف ہوا، حر ابن قیس سے اختلاف ہوا عبداللہ ابن عباس کا اس بات میں کہ موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس گئے تھے وہ کون تھے؟ ابن عباس کہتے تھے وہ خضر تھے، اور یہ کہتے خضر نہیں کوئی اور نبی تھے۔ دوسرا اختلاف حضرت عبداللہ ابن عباس کا نوف بکالی سے تھا۔ نوف بکالی یہ کہتے تھے کہ خضر علیہ السلام کے پاس جو گئے تھے وہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں تھے بلکہ دوسرے کوئی موسیٰ تھے۔ ابن عباس نے یہ کہا کہ خضر علیہ السلام تھے، ان کو رسول پاک کی دعاؤں سے علم حاصل ہو گیا تھا۔ حضور کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا تھا، آگے پڑھو گی، تو حضور نے سینے سے لگایا، دعا دی اللہم علمہ الکتاب و تعویل القرآن، اے اللہ انہیں کتاب اللہ سکھا دے
اور اس کے راز بتا دے۔ تو اتنے میں وہاں سے گزر ہوا حضرت ابی بن کعب کا، یہ بڑے صحابہ میں تھے، اور وہی مکہ مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ وہی انہوں نے اور حضرت زید بن ثابت نے سب سے زیادہ قرآن کی وحی انہوں نے زید بن ثابت اور ابی بن کعب نے۔ تو وہاں سے گزر ہوا ابی بن کعب کا، تو ان کو بلا لیا، کتنے؟ ابن عباس نے بلایا اور عرض کی میرا اور میرے اس دوست کا اختلاف ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس صاحب کے بارے میں جن سے ملنے کے لیے راستے کی دعا کی تھی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ مجھے بتا دے کیسے میں ان کے پاس پہنچوں، وہ کون تھے؟ یہ جھگڑا ایک ہے کہ وہ خضر تھے یا کوئی اور، یہ الگ جھگڑا۔ آگے آئے گا نوح بکالی سے ایک جھگڑا۔ تو نوح بکالی کہتے تھے کہ وہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں تھے، کوئی دوسرے تھے جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ نبی کو کیا ضرورت ہے بڑا مرتبہ والا ہو کر بھی کم مرتبے والے سے سیکھنا جائے؟ کیا آپ نے اس سلسلے میں نبی پاک سے کچھ سنا کہ ذکر کرتے ہوں ان کے احوال؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے مجمع میں تھے، آیا آپ کے پاس ایک آدمی اور خط پوچھ دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے۔ تو ایک آدمی آیا، اچھا بات سنا، کہنے لگا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے آپ کے علم میں؟ ان کا نہیں تو یہ انہوں نے کہا آپ سے بڑا کوئی عالم آپ کے علم میں ہے؟ تو ان کا نہیں۔ تو اللہ نے یہ جواب ناپسند کیا، ان کو چاہیے تھا کہتے کیا اللہ جانے، مگر انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے۔ تو اللہ نے وہی اتاری موسیٰ علیہ السلام پر اور کہا بلا اب سنا خضر ہو، ہاں آپ سے بڑا بھی ہے۔ کون؟ ہمارے بندے خضر، وہ آپ سے بڑے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ بعض علم میں، یہ مطلب نہیں ہے ہر علم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سأل دعا کی السبیل الیہ، ان سے ملاقات کے راستے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دی ایک مچھلی نشانی کے طور پر۔ فرمایا اللہ نے بحیرہ روم اور بحیرہ فارس کے کنارے سے چلتے چلتے چلو روم کی طرف، ایران کی طرف نہیں، ایران سے ہوتے ہوئے وہ جاتا ہے سمندر کہاں؟ روم تک۔ تو اسی کے کنارے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانے کا اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو بھون کر کھانے کے لیے، ایک مچھلی چوچے دان رکھ لی اور چل پڑے۔ اللہ نے فرمایا جہاں مچھلی کود کر سمندر میں چلی جائے بس وہیں ملیں گے، بری ہوئی مچھلی اس میں جان آ جائے گی، اور وہ کود کر کے جہاں بھاگے وہیں پر بندے ملیں گے۔ اور فرما دیا گیا ان سے گم پاؤ مچھلی وہیں پلٹ پڑو، انک تلقا، تم ملاقات کر لو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مچھلی کا نشان تلاش کرتے ہوئے سمندر میں چلے گئے۔ پھر ایک جگہ چٹان پڑی، تو موسیٰ علیہ السلام اس چٹان پر لیٹ گئے اور اپنے خادم سیدنا یوشع ابن نون علیہ السلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل کے کہ بڑے نبی یہی تھے، سب سے بڑے نبی، یہ آپ کی خدمت کرتے کرتے چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا دیکھو تم بھی نظر رکھنا، مچھلی اگر سمندر میں جائے فوراً مجھے بتانا۔ اب ایک جگہ چٹان پڑی، موسیٰ علیہ السلام اس پر لیٹ گئے اور سو گئے، نیند آ گئی، مچھلی اچھل کر سمندر میں چلی گئی۔ اب نبی جب سوتے ہیں تو ان کو کوئی جگہ نہیں سکتا، کیونکہ سوتے میں وحی آتی۔ وہ انتظار کرتے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام اٹھیں تو میں بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی، پر ارے بڑی دیر ہو گئی، بڑی دیر ہو گئی، بڑا اس راستہ طے کرو، جلدی چلو جلدی چلو۔ اب یہ بتانا بھول گئے کہ جہاں چلنا تھا وہ تو یہیں ہے، بھول گئے۔ اب ایک دن ایک رات کا راستہ چل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بھوک بہت لگی ہے، نکالو مچھلی کھائی جائے۔ تو کہتے ہیں اب ان کو یاد آیا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے کیا ارائیتا، دیکھیے تو صحیح، جب ہم لوگوں نے پناہ لی تھی چٹان پر، وہیں پر مچھلی گم ہو گئی۔ وما انسانی ہو الا الشیطان، اور نہیں بھلاوے میں ڈالا مجھ کو آپ کو بتانے سے مگر شیطان نے ان اذکرہ، کہ اس کا ذکر کروں میں آپ سے۔ فرمایا ذالک ما کنا نبغی، فرمایا انہوں نے کوئی جگہ تو ہم تو پلٹ پڑے دونوں اپنے نقش قدم پر، قصصا پلٹ پڑنا، تو پایا انہوں نے علیہ السلام کو، تو ان کا واقعہ وہی ہوا جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا۔ کہاں ہے؟ 15ویں کے اخیر میں اور 16ویں کے شروع میں پڑھ لینا۔ اسرار نبوت کا صحیفہ ہے بخاری۔